ایک ایسا سوال جس نے کائنات کے مالک کا تعارف کروایا۔ اس سوال کی گونج آج بھی دلوں کو ہلا دیتی ہے۔ یہ سوال ایک عام انسان نے نہیں بلکہ اس شخص نے کیا تھا جو اس وقت عرب کے سب سے بڑے انقلاب کا چراغ لے کر کھڑا تھا۔ ایک ایسا چراغ جس نے صدیوں کے اندھے عقیدوں کے اندھیرے پھاڑ دیے۔ جب ایک مشرک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر طنزیہ لہجے میں کہا، محمد ہمیں اس مالک کا تعارف تو کرواؤ جسے آپ ہمارے خداؤں پر فوقیت دیتے ہیں۔ یہ سوال نہ تھا بلکہ یہ وہ لمحہ تھا جس نے سورہ اخلاص کی آیات کو نازل کروایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد۔ اور اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کے لیے اپنا تعارف خود بیان کر دیا۔ اس سوال کے بعد مشرکین مکہ جمع ہونے لگے۔ ان کی نگاہوں میں عجیب سی چمک تھی اور زہر بھی ان کی چمک میں موجود تھا۔ وہ کہتے تھے، آج ہم محمد کو گھیر لیں گے، آج ہم ان سے ایسے سوال کریں گے جن کا جواب ان کے پاس نہیں ہوگا۔ وہ ایک دوسرے کو اکساتے کہ محمد کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، تو آج دیکھتے ہیں کہ وہ اس اللہ کے بارے میں کیا جواب دیتے ہیں۔ پھر ہنسی میں کہتے کہ پوچھتے ہیں ان کے رب کا خاندان کون سا ہے، اس کے خدا کا نسب کیا ہے، اس کا وارث کون ہے، اور وہ کس چیز سے بنا ہے، کیونکہ ہم نے تو اپنے خدا خود تراشے ہیں، کوئی سونے سے، کوئی چاندی سے، تو کوئی پتھر سے، موتیوں اور جواہرات سے جڑے ہوئے ہیں۔ آج ہم دیکھیں گے کہ محمد کا خدا کس چیز سے بنا ہے۔ یہ سوال طنز اور ضد سے بھرے ہوئے تھے، کسی ہدایت کی کھوج کے لیے نہیں بلکہ نبی علیہ السلام کو تکلیف دینے کے لیے تھے۔ انہی دنوں خانہ کعبہ کا منظر بالکل مختلف تھا۔ وہ گھر جو خالص اللہ کے لیے بنایا گیا تھا، وہ گھر جو ابراہیم اور اسماعیل کی دعا کا نتیجہ تھا، وہی گھر مشرکین کے ہاتھوں سے 360 بتوں سے بھر چکا تھا۔ اس گھر کے ارد گرد ان بتوں کا طواف ہوتا، مگر زبان پر اللہ کا نام نہ ہوتا بلکہ بتوں کے نام پکارے جاتے۔ خانہ کعبہ کی دیواروں پر تصویریں تھیں، ستونوں کے نیچے مجسمے تھے، اور مکہ کے ہر قبیلے کا اپنا الگ بت موجود تھا۔ لوگ اس گھر کو مقدس مانتے، لیکن ان کا عقیدہ اس گھر کی بنیادوں کو توحید سے کاٹ کر شرک کی تاریکی میں کھڑا کر چکا تھا۔ کعبہ اللہ کا گھر تھا، لیکن عبادت بتوں کی جاتی تھی۔ لات، عزا، منات اور حبل کے لیے یہ عبادت ہوتی۔ مشرکین مکہ کے عقائد عجیب، خوفناک اور حیران کن تھے۔ وہ کہتے تھے، ہمارا بت ہمیں کھانا دیتا ہے، اسی کے در سے رزق ملتا ہے۔ کوئی کہتا، میرے بچوں کی پیدائش میرے معبود کی مرہون منت ہے۔ لات ہمیں اولاد دیتا ہے۔ کوئی کہتا، عزا ہماری فصلوں پر بارش برساتا ہے۔ ایک اور کہتا، منات عمریں طے کرتا ہے، زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ ایک قوم کا عقیدہ یہ ہوتا کہ حبل ہمیں دشمنوں سے بچاتا ہے۔ دوسرا گروہ کہتا، یہ بت تجارت میں برکت ڈالتے ہیں، اگر بارش آنا بند ہو جاتی تو کچھ لوگ کہتے، ہمارا بت ناراض ہے، اس کے قدموں میں پھول بچھانے پڑیں گے۔ پھر وہ لمحہ آیا جس نے دنیا بدل دی۔ جبریل امین آسمان سے اترے۔ ان کے آنے کی آواز صحابہ نے نہ سنی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر وحی کا نور چھا گیا، اور وہ سورہ اخلاص نازل ہوئی، وہ سورت جو اللہ کے تعارف کا اعلان ہے۔ یہ الفاظ نہ عرب کے شاعروں نے کبھی سنے تھے، نہ ان کے فلسفیوں نے کبھی یہ الفاظ سوچے تھے۔ ہر جملہ مشرکین کے سوال کا جواب تھا، ہر لفظ ان کے عقیدے کے خلاف ایک تیز ضرب تھی۔ انہوں نے پوچھا تھا کہ وہ کس چیز سے بنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ صمد ہے، ہر چیز اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ سورہ اخلاص کی وجہ سے مشرکین کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے جیسے ان کی زبان گونگ ہو گئی ہو۔ سورہ اخلاص کی فضیلت ایسی ہے
کہ یہ قرآن کا خلاصہ ہے، یہ توحید کی بنیاد ہے، اور اس کو ایک بار پڑھنے کا ثواب 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ انجام یہی تھا کہ مشرکین کے دلوں میں توحید کی تلوار لگ چکی تھی، چاہے وہ ایمان نہ لائے، مگر ان کی دلیلیں اب مر چکی تھی، ان کی دیواریں گر چکی تھی، اور اللہ کا تعارف ہمیشہ کے لیے قائم ہو گیا۔ اگر آپ اس طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل ٹروتھ از بلو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیوز سے آپ باخبر رہ سکیں۔